اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں سب سے پہلا مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 17 نمبر آیت میں دیا ہے۔ اب مثال کیوں دیا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ آپ کو مثال کیوں دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی استاد مثال دیتا ہے اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے کہ جو ڈیفیکلٹ، جو مشکل ٹاپک ہوتا ہے، جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں ان کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے شاگرد کو وہ مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال، تیسری مثال، کہ شاگرد کو آسانی سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب استاد کوئی چیز ایک تصویر کی طرح پیش کرتا ہے شاگرد کو، جیسے اس کے ذہن میں وہ چیز زیادہ دیر تک رہے اور اس کو جو ہے وہ یاد دہانی رہے۔ یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں مثال دینے کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ایک مثال دی ہے اور اس کے کچھ آیت کے بعد ایک دوسری مثال ہے۔ تو اس مثال میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مثال اس کا جس نے آگ جلانے کی کوشش کی۔ اب یہ جو مثال ہے یہ کن کے لیے ہے؟ یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن کے لیے اللہ عز و جل ہمیں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ یہ جو اس سے پچھلی والی آیت ہے اس میں جو وہ لوگ تھے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ جو تجارت ہے، ان کا جو یہ بزنس ہے، وما کانوا مہتدین، ان کو کسی کام نہیں آئے گا، ان کی تجارت یہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوگی، اور وہ ہدایت کو جو ہے وہ ٹائٹلی وہ ہدایت کو پکڑتے نہیں ہیں، وہ ہدایت کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہدایت کو نہیں سمجھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ عز و جل ہمیں مثال بتا رہے ہیں۔ تو یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی استوقد نارا، یہ ایک آدمی ہے جو اندھیرے میں، یہ جیسے میں آپ کو ایک پکچر بناؤں، ایک آدمی ہے وہ ایک پہاڑی علاقے میں یا ریگستان میں، صحرا میں، اندھیرے میں کوئی لائٹ جلا رہا ہو، کوئی لائٹ جلا رہا ہے یا لائٹ جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں اوقد نارا، مطلب کوئی فائر، اس کی لائٹ جلائے، یا یہاں پہ ہے توقد نارا، مطلب وہ لائٹ جلانے کی، لائٹ جو ہے وہ اندھیرے میں لائٹ جلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بار بار کوشش کر رہا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ فائر ہو، کیونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے، جب ریگستان میں، پہاڑوں میں، کبھی بھی جب اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو بالکل بھی لائٹ نہیں ہوتی، وہ لائٹ جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما اضاءت ما حولہ، تو سڈنلی، جلدی میں اس کے آگے اتنی لائٹ ہو جاتی ہے، اس کے اراؤنڈ ما حولہ، اس کے آگے اضاءت، مطلب کہ وہ جو فائر جلانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے آگے بہت سی لائٹ ہو جاتی ہے۔ اضاءت ما حولہ، اس کے اراؤنڈ، اس کے سراؤنڈنگ میں بہت سی لائٹ ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے کوشش کر رہا تھا، ابھی وہ لائٹ جو ہے وہ بہت سڈنلی وہ ہو گئی۔ اب یہاں پہ اضاءت اور نور، دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذهب اللہ بنورہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو نور ہے، ان کی لائٹ جو ہے وہ ہٹا دی، وہ ریموو کر دی، وہ چھین لی۔ اب یہاں پہ وہ کون لوگ ہیں جن کی لائٹ، جن کا نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اب لائٹ تو ایک بندہ جلا رہا تھا، تو یہ جلدی میں سے یہ دوسرے لوگ کون سے آ گئے؟ جب ایک ریگستان ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، کچھ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ لائٹ جلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ لائٹ آن ہو گئی، جیسے ہی فائر جو ہے وہ اس کے اراؤنڈ ہو گئی، تو اس اندھیرے میں جیسے ہی لائٹ آن ہو گئی تو دوسرے لوگ بھی تھے جو لائٹ کی تلاش میں تھے، اور جو راستہ ڈھونڈ رہے تھے، جن کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، وہ بالکل اندھیرے میں تھے، وہ اس لائٹ سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب ان کے پاس وہ لائٹ پہنچی،
ماحول ذهب اللہ بنورہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی لائٹ ہٹا دی، ان کی جو ہے وہ لائٹ ختم کر دی، ان کی روشنی ختم کر دی۔ یہ کون لوگ تھے جن کی روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کی؟ اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس میں جو ہے دعو اور نور، اس میں کیا فرق ہے؟ دعو اور نور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں روشنی کے لیے استعمال کی ہیں، جیسے اور جگہ پہ اور آیت میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ جو دعو ہوتا ہے وہ انٹینس لائٹ، جو تیز لائٹ، تیز روشنی ہوتی ہے، جو اس کو کہتے ہیں دعو، اور نور کہتے ہیں جس کے اوپر لائٹ پڑے، اس کی اپنی لائٹ نہیں ہے۔ جیسے سورج ہے، وہ سورج کی اپنی روشنی ہے، وہ بہت تیز روشنی ہے، جیسے ہی سورج نکلتا ہے باقی جو بھی لائٹیں ہوتی ہیں وہ ڈم پڑ جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی سورج نکلتا ہے وہ جو لائٹ ہے اس کو کہتے ہیں دعو، اور جو چاند کی جو روشنی ہے اس کو کہتے ہیں نور۔ جیسے ہی آپ دیکھیں گے فجر کے ٹائم پہ اگر آپ کا اٹھنا ہوتا، اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کے بعد جو لائٹ ہوتی ہے تو سورج ابھی بالکل نہیں نکلا ہوتا، لیکن جو آسمان پہ روشنی ہوتی ہے اس کو ہم کہیں گے نور، کیونکہ وہ لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، سورج کی لائٹ جو کرنیں ہیں وہ آسمان پہ پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ آسمان نظر آتا ہے۔ لیکن سورج جب فلی نکل آتا ہے، پورا نکلتا ہے تو وہ تیز ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دعو۔ لیکن نور جو کہتے ہیں وہ چاند کی روشنی کو یا لائٹ جس کے اوپر ریفلیکٹ کرے اس کو کہتے ہیں نور۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک جو بندہ تھا وہ لائٹ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ لائٹ جو ہے وہ بالکل جل گئی، اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے لائٹ آ گئی، روشنی ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس لائٹ سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، جو وہاں پہ لوگ تھے وہ اندھیرے میں، وہ اس ریگستان میں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن حقیقت میں بہت سے لوگ تھے جو اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی لائٹ جو ہے وہ چھین لی، وہ ان کی لائٹ جو ہے وہ ختم کر دی، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ لائٹ ان سے دور کر دی۔ تو یہ ان کے اوپر لائٹ پڑی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی لائٹ چھین لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ وہ ترکہم ظلمات، مطلب ترکہم ظلمات کا مطلب یہ ہے کہ ایک اندھیرا ہو، اس کے بعد ڈارک جو ہے وہ تیز بادل ہو، پھر کالے بادل ہو، پھر اتنا اندھیرا ہو کہ آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے، آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے، اتنا اندھیرا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آدھے میں اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں، ان کے لیے یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ جب کوئی بندہ، جب آپ آج کل لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے، جب آپ کے گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے، کوئی بھی روشنی نہیں ہو، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہو، آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہو، تو آپ کے جو کان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی جو سننے کی حس ہے یا سننے کی طاقت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا بھی جو نوائز ہے، تھوڑا سا بھی کوئی چیز آواز آتی ہے آپ کو سنائی دیتی ہے، ایون کبھی کبھی پڑوس والوں کی باتیں جو ہیں وہ بھی آپ کو سنائی دیتی ہیں۔ لیکن جب آپ کو یہ چیزیں اندھیرے میں، ریگستان میں، کوئی پہاڑوں میں بالکل اندھیرے میں، لائٹ میں اندھیری اس میں ہے، تو وہاں پہ اس کو کوئی بھی روشنی نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اس کے پاس جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو خطرہ ہو کسی جنگلی جانور کا، کسی ہو سکتا ہے وہ سردی میں ہو، اس کو ڈیفینیٹلی اس کو کیا مدد کی ضرورت ہوگی۔ جب اس کو مدد کی ضرورت، جب بھی وہ کوئی آواز سنے گا اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ آواز سنائی دی، میں اس کو جو ہے وہ مدد کے لیے پکاروں، یا میں سنائی دوں کوئی ہو سکتا ہے جنگلی جانور تو نہیں آ رہا، کسی جنگلی جانور کی آواز تو نہیں آ رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ثمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ کیا ہے، گونگے ہیں، وہ گونگے ہیں، سمن بکمن۔ جب یہ کوئی ایک بندہ ریگستان میں ہے، اندھیرے میں ہے، اور اس کو دکھائی بھی کچھ بھی نہیں دے رہا اور اس کو سنائی بھی نہیں دے رہا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہیلپ کے لیے چلائے گا، وہ مدد کے لیے چلائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بکمن، جو ہے وہ کیا ہے، وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ اب تین چیزیں ان کی چلی گئی۔ ایک تو ان کے پاس جو نور آ رہا تھا، لائٹ آ رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لائٹ ان کی ختم کر دی۔ اس کے بعد ان کی جو سننے کی حس تھی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمن، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گونگے ہیں اور وہ بہرے ہیں، وہ بول تو سکتے ہیں لیکن کسی کو سنائی نہیں دے گا، یا آپ ان کو کوئی بات سنائیں گے لیکن وہ ان کو کچھ سنائی نہیں دے گا، وہ سنیں گے بھی صحیح لیکن ان کو وہ بات پہنچے گی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فہم لا یرجعون، اور یہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے واپس آنے کا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ لائٹ، ان کا نور جو ہے وہ بھی لے لیا، اور اس کے بعد وہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے فہم لا یبصرون، وہ جو ہے فہم لا یرجعون، کوئی راستہ نہیں کہ وہ واپس آئے، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو اس کو جو ہے اس کی آگے والی آیت میں اللہ عز و جل ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کیا ہے۔ ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ کوئی اندھیرے میں ہو اور کوئی آدمی ایک لائٹ جو ہے وہ لائٹ آن کر رہا ہو، وہ لائٹ جلدی سے جو ہے وہ لائٹ اس کے اراؤنڈ ہو جائے، باقی سارے لوگ اس لائٹ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ بھی اندھیرے میں ہوں، ان کو بھی روشنی چاہیے، لیکن ان کے پاس جب روشنی پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روشنی جو ہے وہ بالکل قائل کر دیتے ہیں، روشنی ان کی بند کر دیتے ہیں۔ تو نیکسٹ آیت میں وہ کون لوگ ہیں، وہ کون، ایک بندہ جو ہے وہ لائٹ آن کر رہا تھا لیکن جو ریئلٹی میں وہاں پہ تھے وہ بہت لوگ تھے۔ تو نیکسٹ آیت میں اس کی ایکسپلینیشن ہے، اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں، ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھے اچھے مثال دیے ہیں، اور یہ مثال جو ہے یہ یہاں پہ صرف ایک ہی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مثال جو ہے وہ کمپلیٹ ان کا ایگزامپل ہے، نہیں، یہاں پہ اللہ یہ ایک پیس ہے، ایک تھوڑا سا ایک ایگزامپل دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا، باقی پورے قرآن میں بہت سے مثال ہیں۔ تو جیسے آپ پچھلی آیات یا پچھلی سورہ بقرہ جہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے تو 3 قسم کے لوگ تھے، ایک تو مومن مسلمان، دوسرے جو تھے وہ بلیور، جو بلیور نہیں کرتے تھے، اللہ پہ، قرآن پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، ایک ایمان والے، دوسرے جو ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک جو مشرک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے، وہ تو ہے ہی مشرک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے، لیکن دوسرے وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ جو دلی طور کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں منافق۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ اگر پچھلی سٹوری آپ کو نہیں پتہ تو آپ کو آگے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آگے والی آیت میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون لوگ تھے جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جن کی لائٹ، جن کی روشنی، جن کا نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہٹا دیا، اور وہ گونگے ہیں اور وہ بہرے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی بآیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔